8 سیکنڈ کے بیان نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشاعت و توحید و سنت اور فریب کار مماتیوں اور حیاتیوں کی بنیادوں کو کھیڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے عالم دین، اور یہ ہوتا ہے مجاہدانہ انداز، اور یہ ہوتا ہے ایک عالم دین کا کفر و شرک کی بنیادوں کے اوپر حملہ، اس کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا اور ان کی ساری فریب کاری کو بالکل یہاں کر دیا، کیونکہ ان کا سب سے آخری فریب یہی تھا کہ دیکھو سوتے حالت میں بھی تو روحیں قبض ہوتی ہیں، اس کے باوجود یہ کنیکشن باقی رہتا ہے، لہذا مرنے کے بعد بھی یہ کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک کنیکشن جوڑا تھا۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو تمہارا روح کا اس جسم کے ساتھ کنیکشن ہے نا، یہ اصل میں تمہارا شرک کے ساتھ کنیکشن ہے۔ تو اصل میں دماغوں کے اندر شرک گھوم رہا، اور پھر اپنے اکابرین کی دفاع کرتے ہو جو اس عقیدے کے حامل رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زبردست بیان ہے۔ اور ابھی دوسرا بیان بھی کسی نے لگایا ہے، کسی نے عذاب قبر کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ دیکھو عذاب قبر اوپر برزخ میں ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی کتاب کے اندر جس کا نام ہی عذاب القبر حقن، کہ عذاب قبر بالکل حق ہے، لیکن اس زمینی گڑھے میں نہیں، یہ اوپر برزخ میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس کو عذاب برزخ کہو یا عذاب قبر کہو، وہ اوپر ہوتا ہے جس کو بھی ہونا ہوتا ہے۔ روح یہاں سے فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں جسم ملتا ہے، اور ساری باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے قبر پرستی کی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے اسی روح کو، یعنی روح کو اس جسم کے ساتھ، اس دنیاوی قبر میں مردہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کنیکشن ملانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ بہت بڑی ان کی فریب کاری تھی۔ اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کے بیانات نہ ہوتے تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھیوں کے لیے مشکل ہو جاتی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھوک بجا کے جواب دیے ان کو، ان بے ایمانوں کی ساری بنیادوں کو، ان کے کافرین کو کافر و مشرک ثابت کر دیا۔ اللہ کے اس بندے نے۔ بعض لوگ بولتا ہے کہ آپ لوگ قبر کا عذاب نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے۔ قبر کا عذاب ہم کہتے ہیں بالکل یقینی، بخاری کی حدیث ہم نے کتاب میں لکھ کر سب سے پہلے لگا دی ہے، اس کے اوپر سمجھانے پڑتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس دنیا میں عذاب اور راحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مردہ قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ مردہ ہے، اس میں احساس نہیں ہے، کیسا عذاب کیسا ثواب۔ ہر ایک کو جس ملتا ہے پورا، ہم نے عذاب قبر کی کتاب 32 صفحے کی لکھ کر قرآن و حدیث سے دکھا دیا ہے کہ عذاب قبر اور راحت قبر بالکل سچی بات ہے، لیکن یہاں نہیں، برزخ میں نئے جسم کے ساتھ قیامت تک کی دونوں چیزیں ہوتی رہیں۔ وہ کتاب آپ پڑھ لیں، عذاب قبر کی بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی اختلاف ہو، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آج جتنے مسلک پرست ہیں اور فرقے پرست ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قبر کے اندر روح واپس آتی ہے، اور چاہے ایک لمحے کے لیے ہو یا ایک دن کے لیے، وہ پھر مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اصل میں ان کے کابرین اس روح کی واپسی کے قائل رہے ہیں، وہ احمد بن حنبل ہو، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، یہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، سارے کے سارے اس قبر میں زندگی کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار ہوں، توصیف الرحمان ہوں، یا علی انجینئر ہو، وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس قبر کے اندر، کہتا ہے حصی زندگی ہے، دنیا کی طرح زندگی ہے، لیکن یہ برزخی زندگی ہے۔ بتائیے اس قبر کے اندر برزخی زندگی ہے، یہ ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے۔ حالانکہ برزخ اوپر ہے، اس قبر کے اندر برزخ نہیں ہے۔ برزخ تو وہ ہے جہاں سے نہ کوئی آ سکے نہ وہاں جا سکے۔ اس قبر کے اندر تو مردے کو رکھنے کے بعد کتنی دفعہ پوسٹ مارٹم کے لیے مردے کو نکالتے تھے، کیا برزخ سے یہاں لے آئے ہو؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ برزخ حائل ہے، یعنی اس روح اور جسم کے درمیان برزخ حائل ہے، روح واپس نہیں آ سکتی۔ یہ نہیں کہ قبر میں برزخ ہے، روح تو اوپر چلی گئی، اب ایک آڑ ہے، روح چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مجھے واپس بھیجو، واپس بھیجو، رب ارجعون رب ارجعون۔ کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، ڈانٹ کر جواب دیتے کلا انہا کلمۃ وہو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اس طریقے سے زور دیا گیا کہ آپ کو واپس نہیں ہے۔ کہیں فرمایا کہ اموات غیر احیاء، ان کے مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ حضرت صاحب قیامت کے سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ سب کا شرک بالکل واضح ہو گیا ہے۔
تمام مسالکات ان کے اکابرین کا اس طرح کیسے کہ ان کے دموں کے اوپر پاؤں رکھا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وجہ سے ان کو بغض ہے، چڑھتے ہیں اور نفرت کے ساتھ کبھی باغی کہتے ہیں، کبھی مرتد کہتے ہیں، اور کبھی بے دین کہتے ہیں، کبھی رافضی کہتے ہیں، کبھی خارجی کہتے ہیں، جو مرضی کہو، چند لمحوں کا معاملہ ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے، جب مرو گے وہاں پہنچو گے۔ مشرکو، مسلک پرستو، فرقہ پرستو، قبر کے بیچاریوں، واسطے وسیلے والوں اور سرپیلے والوں، تعویذ گنڈے والوں، جمہوریت کے پستاروں، اور رکوع اور سجدے والے بھی سن لیں، ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے۔ یہ جو حنیفی گروپ نکلا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے، سب شرک کے دائی ہیں، شرک کو تھوکی دیتے ہیں۔ عوام چونکہ شرک کے اندر ہے یا اور تھوکی دیتے ہیں کہ بالکل ڈٹے رہو۔ تو آج کل میں ڈاکٹر اسرار کے بیان بھی سنتا ہوں، ہر شرک کے ساتھ اس کا کہیں نہ کہیں اس کو جائز ثابت کر دیتا ہے اپنے انداز سے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ۔ بہرحال یہ ایسے ہیں، خود ہی ایسے ہیں، یہ اگر ایسے نہ ہوتے تو کیوں مولوی ان کو اس راستے پر چڑھاتے؟ آج ان کی جو قبر پرستی ہے یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو بھی میں نے دیکھا زبیر علی زئی کا، جن سے سوال کر رہے تھے یہ ان کے شاگرد مرزا علی انجینئر، تو وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی قبر کی طرف حیات نبی کا بھی معاملہ ادھر اشارہ کرتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر نبی علیہ السلام زندہ ہے اور دوسرے سارے اسی قبر کے اندر زندہ، اور پھر 7 برزگی کا وہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کے کابرین نے کیا تھا، دوسرے اشاعت و توحید و سنت والوں نے یہی کیا تھا۔ جب انہوں نے شروع میں کچھ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ مردہ مردہ ہے، اس کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور جو کہے کہ زندہ ہے وہ کافر و مشرک ہے، تو دیوبند سے ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں اس اغلام اللہ کو اور دوسرے ان کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھو اس طرح فتوی نہ لگاؤ، تمہارے سارے اکابرین اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ فتویٰ پھر بدلی کر دیا اور کہنے لگے کہ اگرچہ سماع موتا قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور سماع موتا کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں ہماری جماعت کے رکن نہیں بن سکتے۔ ہاں، خرق عادت اگر کوئی سننے کا قائل ہے تو ہم اس کو کافر مشرک نہیں کہتے، خرق عادت، بس یہ ساتھ لفظ لگا دیتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جس طرح محمد حنیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی اور ہلکا سا ساتھ کہہ دیا معجزانہ طور پر، یہ معجزانہ کا لفظ لگا کے، تو ایسی بات نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح اس قبر کی طرف اشارہ کرنا، توصیف الرحمان کا، اس کا علی انجینئر کا، زبیر علی زئی کا، اور اس کے بڑے یہ جو مولوی اسحاق گزرا ہے وہ ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں، سارے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر ہلکا سے کہہ دیتے ہیں برزخی۔ اس قبر کے اندر برزخی پھر کہاں آ گیا؟ یہ بہت بڑا فریب ہے ان کا، جو بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ فریب کار لوگ ہیں، دنیا دار ہیں۔ اصل میں ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کا دین کے ساتھ پیٹ لٹکا ہوا ہے، جب پیٹ کے اوپر لات ماری گئی ہے تب یہ اچھل رہے ہیں۔